السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ شفا۔ سورۃ فاتحہ کے مختلف اسماء ہیں جس سے اس کے متعدد فضائل و برکات اور کمالات و تاثیرات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیگر کسی بھی سورت کے اس قدر اسماء اور فضائل بیان نہیں کی گئے۔ یہ سورت چونکہ ظاہری و باطنی علوم و معارف اور فوائد و برکات کی جامعہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کی افتتاحی سورت ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ اس کے متعدد ناموں میں سے ایک نام سورۃ شفا اور سورۃ شافیہ ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند اور بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحہ الکتاب میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سورہ فاتحہ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فی الواقعہ شفا سمجھتے اور کئی امراض کا علاج اس سورت کے ذریعے کرتے تھے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سانپ اور بچھو کے کاٹے پر، مجنون اور اہل سرا یعنی مرگی کے مریض پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، جس سے مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا تھا۔ بزرگوں نے بھی مختلف امراض کے لیے سورہ فاتحہ کو مخصوص اوقات میں یا مخصوص تعداد میں پڑھ کر دم کرنے کی وہی تفسیر بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے۔ دریں اثنا کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسے کے لیے تریاق کے بارے میں دریافت کیا، جس پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص وہی ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ ماجرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورۃ تریاق ہے؟ یہ سورہ فاتحہ اپنے خصوصی اثرات و برکات کے باعث انسان کو ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان شیطانی فتنوں، شرور اور مصائب و الام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تمہیں ہر شے سے محفوظ و مامون ہو جاؤ گے۔ سورہ فاتحہ کی تاثیر و برکات میں یہ بھی ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس کے وظیفے سے انسان پر حقیقی برکت و سعادت کا راستہ کھلتا ہے۔ ذہنی کرب، فکری الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ رنج و الم
اور غم و اندوہ رفع ہوتے ہیں، تانگ دستی کو فراخی رزق عطا ہوتی ہے، محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے اور سب غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ فتح مشکلات اور روحانی برکات کے لیے، ہر قسم کی مہمات میں کامیابی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت، جملہ امراض سے شفا یابی اور اللہ کی خاص مدد و نصرت کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ 10 بار پڑھ لینے کے بعد جب 11ویں مرتبہ پڑھنے لگیں، اس آیت پر پہنچیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی ایک آیت کی ایک تسبیح 100 مرتبہ کریں، پھر بقیہ صورت مکمل کر لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پانی پر دم کر کر پئیں۔ اس وظیفے کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ اس سورۃ فاتحہ کا وظیفہ 3 بار، 7 بار، 11 بار یا 40 بار یا 100 بار حسب ضرورت پڑھنا بھی کثیر فوائد و برکات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس سورۃ فاتحہ کے تمام فیوز و برکات امت مصطفیٰ اور امت محمدیہ کے مقدروں اور نصیبوں میں کرے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔